میرا ایک سوال زور سے پوچھیے. اب 5 نمازیں میں فرض نماز سے تھے، اس کے علاوہ بھی دوسرے نماز ہیں نا، سنت ہے، نفل ہے نا، وہ رکھنے کی وجہ کیا؟ صرف ایک ہی نماز رکھ سکتے تھے نا، وہ آنے کی ریزن کیا واسطے رکھے تھے دوسرے نماز؟ ہمارے معزز بھائی کا سوال آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. ان کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 نماز فرض تھی، اس کے علاوہ سنتوں کو اور نفل کو رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ فرض نماز ہی کافی تھا. ابھی میں نے پہلے ہی بتایا اپنے بیان کے اندر کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب اس کے آگے میں اپنے بیان کو نہیں لے جا سکتا ہوں، مگر باتیں ابھی بہت ساری تھیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود اپنی صفت بیان فرمائی ہے، ان اللہ لطیف بعبادہ، اور بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لطیف الخبیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی باریک بھی اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. باریک بھی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر مخلوقات کے ہر چیز کو سمجھتا ہے، کیا ہے، کیا کیا ان کو ضرورت ہے، کون کون سی چیزیں چاہیے، کیسے کیسے ان کو یہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، کون کون چیزوں سے بندوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، کہاں کہاں سے بندوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف الخبیر ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا، اس سے زیادہ کوئی خبر رکھنے والا نہیں. تو یہ جو فرض نمازیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر فرض فرمایا ہے، اور فرض نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور کلام پاک کے بیان کے مطابق فرض نماز اگر بندہ ادا نہیں کرتا ہے تو یقینی طور پر پھر وہ رب کا بندہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے خواہش کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ ہے، شیطان کا بندہ ہے. تو فرض نماز بندوں کے اوپر فرض ہوا اور بندہ ٹھہرا انتہائی کمزور، انتہائی بالکل کمزور ہے بندہ، بندوں کے اندر طاقت نہیں ہے. ہم ہو چاہے کوئی بھی بندہ ہو، اگر رب العالمین کی توفیق نہ ہو تو بندہ ایک نیکی بھی نہیں کر سکے، ایک نیکی بھی بندہ نہیں کر پائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بندوں کے اوپر توفیق ہوتی ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سب سے بڑے دشمن ابلیس کو بھی چھوٹ دے رکھا ہے، چونکہ اس نے رب سے مانگا ہے کہ اللہ مجھ کو قیامت تک آپ مجھ کو مہلت دیجئے تاکہ آپ کے اس بندوں کو بھٹکاتا رہوں، جہنم کا ایندھن بناتا رہوں. تو جہاں رب کی توفیق ہوتی ہے وہیں ہمارے پیچھے ہمارا دشمن شیطان بھی لگا ہوا ہے. تو بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ہوں گے جو متوسط درجے کے ہوں گے، میانہ رو ہوں گے، جن کی نمازوں کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوتاہیاں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر فرض نماز ادا کر رہا ہے، پڑھتے کرتے اس کا ذہن جو ہے کہیں اور بھٹک گیا، اور جب ذہن کہیں اور بھٹکا تو اس کے نماز کے اندر نقص آ گیا، کمی آ گئی، کمزوری آ گئی. بندہ جو ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے لیکن نفس کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کرتے کرتے جو ہے 4 رکعت نماز میں سے 2 رکعت نماز نکل گئی، نمازوں کے اندر خشوع خضوع کہیں کہیں پر کمزور ہو گیا. تو فرض نمازوں کے اندر جو کمی اور کمزوری ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے کمال رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو نوافل نماز دی ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو نوافل نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بوجھ نہیں بلکہ ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان سنن نسائی کی روایت ہے کہ جب قیامت کے دن بندوں کو رب العالمین کے بارگاہ میں بھیجا جائے گا، جب وہ رب العالمین کے بارگاہ میں آئیں گے اور جب ان کے فرض نمازوں کا حساب کتاب ہوگا تو اس کے اندر کمی پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب کمی پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ ذرا دیکھو اس کے نوافل ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر اس کے نوافل ہیں تو ان فرض نمازوں کو اس کے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. بس یہی ہے مقصد، دوسرا کوئی مقصد نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جزاک اللہ.